نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الصدور کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عیسیٰ بن محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو انتقال فرما چکے، پھر آپ قبر میں قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں جو بندہ انتقال کر جاتا ہے وہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو آگے سے ابو بکر بن مجاہد جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے جواب دیا کہ ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا۔ اس لیے اے عیسیٰ بن محمد تمہارے سامنے میں قبر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ محترم سامعین ناظرین، اس روایت سے پتہ چلا کہ جب آدمی دنیا میں قرآن پڑھ سکتا ہے، جب آدمی نماز کے بعد قرآن پڑھ سکتا ہے، جب آدمی گھروں میں قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے بعد اگر آدمی رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا رب العالمین قبر میں بھی مجھے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی توفیق عطا فرما، وہاں پر بھی مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی مقبول و منظور کر لیتا ہے۔ اور دوسرا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دنیا میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن 5 فٹ نیچے جب زمین کے اس حصے میں جس کو ہم قبر کہتے ہیں وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے آڑے کوئی چیز نہیں آتی، بلکہ وہ وہاں قبر کے اندر بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے کریم آقا علیہ السلام معراج کی رات جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو محترم سامعین ناظرین، انبیاء اکرام علیہ السلام وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنی اپنی قبروں کے اندر، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم، لطف و کرم اور فضل و احسان ہوتا ہے، وہ لوگ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے قبر کے اندر تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی توفیق دے، اور پھر بزرگان دین کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور کریم آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔